بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز علماء کرام، بہت ہی قابل قدر شخصیت حضرت مولانا محمد جبار صاحب دامت برکاتہم اور اس علاقے کے دیگر علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران اور آئے ہوئے تمام ہی مہمانان کرام اور عزیز طلباء، بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے لیے دو خوشیاں اکٹھا اور جمع ہیں، اور مدارس کے جو بھی ذمہ داران ہیں حافظ فیضان صاحب وغیرہ، انہوں نے اس دن کا انتخاب مدرسے کے جلسے کے لیے کیا ہے. بڑا ہی اچھا انتخاب ہے کہ آج کی رات ویسے بھی عبادت کی رات ہے. ہمارا جتنا وقت مسجد کے اندر لگ جائے گا وہ عبادت ہی ہے، اور پھر بچوں کا پروگرام سننا، اس کے اندر دعائیں، احادیث، قرآن شریف کی آیات، ان تمام چیزوں کو طلبہ نے پیش کیا. یہ ہم لوگ کب سے سن رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. دینی جلسوں کے اندر شرکت کرنا اور اس کو سننا یہ مستقل ایک عبادت ہے. یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے، خاص طور سے اس محلے والوں کے لیے. آپ لوگوں نے اتنی دیر سے بچوں کو سنا، بچوں نے کتنی اہم باتیں پیش کی. کسی نے کلمہ ترجمہ پڑھ کر کے سنایا، کسی نے دعا پڑھ کر سنائی، بعض طلبہ نے نورانی قاعدہ اور اصل قواعد کی تفسیر اور سبق پڑھ کر کے سنایا. آپ حضرات کو سن کر کے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ مدرسے اور مکتب کے اندر کتنی محنت کرائی جاتی ہے. کہ ہم لوگ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے، لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ تم یہ تختی اور سبق پڑھ کر کے سناؤ تو بہت مشکل ہے کہ مجمع کے اندر سے چند لوگ بھی کھڑے ہو کر کے اس کو پیش کر سکیں. اس سے ہم لوگ طلباء کے اور ان کے اساتذہ کی، معلمین کی محنت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مکتب کے اندر کیا کرایا جاتا ہے، اور اس سے ہم کو مکتب کی اہمیت سمجھ میں آنا چاہیے کہ مکتب کی کتنی اہمیت ہے. یہ تمام چیزیں جو بچوں نے ہمارے سامنے پیش کی، یقیناً وہ اسی مکتب کے اندر سیکھیں. اس سے ہمارے سامنے اس مکتب اور اس مدرسے کا رزلٹ آ گیا کہ اس کا کیا نتیجہ ہے، اور اس کا مقصد بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ ان مدارس اور مکاتب کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسی عمر میں اپنے اعمال کو، اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ اور مضبوط کر لیں. ہم لوگ جو مستقل آئے دن میں خبریں سنتے ہیں کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ارتداد کا شکار ہو گئے، یا بہت زیادہ بگڑے ہوئے ماحول میں چلے گئے، اپنی زندگیوں کو بدل دیا. اس کی جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جیسی ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی اور جیسی ان کی تربیت ہونا چاہیے تھی ویسی تربیت نہیں ہوئی. یہ بات ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ
یہ جو بڑے بڑے واقعات وجود میں آتے ہیں، بنیادی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ بچپن میں جو تربیت کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں ان کی تربیت نہیں کی گئی۔ جو تعلیم ان کو دینا چاہیے، جس تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے تھا، والدین نے اس میں کوتاہی کی ہے، بنیادی غلطی والدین کی ہے۔ یہ مکتب کے اندر کرایا جاتا ہے کہ بچوں کے عقیدے کو، ان کے بنیادی اعمال کو ان کے دل اور دماغ میں راسخ کر دیا جاتا ہے، بیٹھا دیا جاتا ہے۔ اور وہی سب سے بنیادی چیز ہے کہ کیسے ہمارے بچوں کا عقیدہ محفوظ رہ سکے، کہ کس طرح وہ کسی بھی ماحول میں چلے جانے کے بعد اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ سب سے مؤثر ذریعہ اور طریقہ اس زمانے میں اگر کوئی ہے تو وہ مکتب اور مدرسہ ہے۔ جو بچے اس عمر میں مکتب اور مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ناممکن سی بات ہے کہ وہ کبھی جا کر کے ایسے حالات کا شکار ہو جائے جو ہم لوگ سنتے ہیں۔ اس لیے کہ جو چیز بچپن میں دل کی تختی پر لکھ دی جاتی ہے وہ مٹتی نہیں۔ اس عمر میں اگر ہم بچوں کے دل کی سادہ تختی پر معصیتیں اور گناہ اور دیگر ایسی چیزیں نقش کر دیں گے تو وہی نقش رہے گی، اور اس طرح کے مکاتب اور مدارس میں بھیج کر کے اگر ہم نے ان کے دل کی تختی پر ایمان اور اسلام اور کلمے اور عقائد کو مضبوط کر دیا اور محفوظ کر دیا تو آخر تک تو ان کے دل میں وہی نقش رہے گا۔ بچوں کا دل سادہ تختی ہوتا ہے، اس پر آپ جو لکھتے ہیں وہ لکھا رہے گا، اسی طرح رہے گا۔ اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کتنی اہم چیز ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن شریف کے ایک آیت کا ترجمہ سنیے، سے سمجھ میں آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام بھی کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت سے اور اس بات سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے۔ حالانکہ نبی ہیں، نبی کی اولاد ہیں، تو اگر وہ ان کو نصیحت نہ بھی کرتے اور وصیت نہ بھی کرتے تب بھی وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھ سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، لہذا تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مومن اور مسلمان ہو۔ یہی وصیت اور یہی نصیحت ہر باپ کو اپنے بچوں کو کرنا چاہیے، اور ایک والد کی یہی فکر ہو کہ میری اولاد کس طرح سے اپنی زندگی اسلام اور ایمان کے مطابق گزارے اور اس کا خاتمہ اسلام پر ہو، اور اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے بچپن کو اس کی اچھی سی تربیت کا ہونا۔ بچوں کی تربیت کے والدین پر سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه۔ سب سے پہلا حق آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے، اور دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ وأدبه، اس کی تعلیم کرے، اس کو ادب سکھلائے، اس کی تربیت کرے، اس کو تعلیم دے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ہم لوگ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں ہوٹل پر کام کر رہے ہیں، کہیں پر گاڑی پر کام کر رہے ہیں، کہیں پر اور کام کر رہے ہیں، جو ان کی تعلیم کی عمر ہوتی ہے۔ تعلیم اور تربیت اتنی اہمیت کی حامل ہے بزرگوں کہ ہم کو چاہیے کہ اگر ایک وقت بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہ کر کے بچوں کو تعلیم دیں، ایک وقت کھانا کم کھائیں
لیکن بچوں کی تعلیم اور تربیت کی اعلیٰ سے اعلیٰ فکر کریں. بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی زندگی میں قرآن اور اسلام کو ڈالنا یہ اتنا اہم ہے کہ جس طرح سے آدمی کی جب جان نکلتی ہے، مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ کسی آدمی کو دل کا دورہ پڑ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، اس کو دوا کھانے میں لے کر کے جاتے ہیں. کسی کو اس طرح کا حادثہ پیش آیا اور اس کا بچہ اس کو لے کر دوا کھانے گیا. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 روپیہ پہلے ٹیبل پہ رکھو، پھر آگے بات کرنا، اس سے پہلے بات نہیں ہوگی. بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے ابا کی جان پیاری ہے، اس کو اپنے والد کی جان پیاری ہے. وہ کیا کرے گا؟ بولے گا آپ علاج کرو، میں گھر بھیج کر کے کسی طرح کر کے لے کر آتا ہوں. اپنے والد کی جان بچانے کے لیے گھر بھی بھیج دے گا اور لے لا کر کے پیسہ ڈاکٹر کو دے کے اپنے والد کا علاج کرائے. روح اور جسم کے اندر اس کی اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو بھی روح قرار دیا ہے. جس طرح سے ہمارے جسم کے اندر روح ہے، اس کی اہمیت ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اپنا گھر بھی ہم بیچ سکتے ہیں، اپنا کاروبار بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں. ایسے ہی قرآن شریف بھی روح ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. اللہ رب العزت نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح بھیجی ہے. وہ روح سے مراد جسمانی روح نہیں ہے، وہ روح سے مراد قرآن شریف ہے. قرآن شریف کو اللہ رب العزت نے روح کہہ کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اس طرح سے تمہارے جسم کی روح بہت اہم ہے، ایسے ہی قرآن شریف بھی بہت اہم ہے. کہ اگر ہم کو بچوں کی تعلیم کے لیے، قرآن شریف کی تعلیم کے لیے اپنا گھر باہر بھیجنا پڑ جائے تو ہم کو چاہیے کہ بیچ کر کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں. یہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت ہے. آپ کے علاقے میں یہ مکتب قائم ہے، علاقے کے حساب سے اتنے بچے بہت کم ہیں. ہونا تو چاہیے کہ پوری بستی کے بچے مسجد کے اندر آئے، مسجد میں جگہ کم پڑ جائے، لیکن بستی گنجان ہے، بھرا ہوا علاقہ ہے. بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کا حق ہے. مکتب کے معلمین اس کو ادا کر رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم مکتب کو، ان کے معلمین کو اپنا محسن سمجھیں. یہ ہمارے محسن ہیں، ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ جو ہمارا فرض تھا تعلیم و تربیت کا، وہ مکتب کے اور مدرسے کے معلمین اور اساتذہ ادا کر رہے ہیں. کبھی ہمارے دل میں بات آئی کہ ہمارے بچوں کے معلمین پڑھاتے ہیں تو یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارا دل ان کے لیے جذبہ تشکر سے بھرا ہے. کبھی ہم سوچیں کہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن کر رہے ہیں. آج ان بچوں کو مکتب کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے، اس کو اسلامی اور ایمانی طریقہ سکھلایا جا رہا ہے. کل کو یہی چل کر کے معاشرہ بنے گا. جو ہمارا نوجوان معاشرہ اتنا راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اتنا زیادہ گناہوں کا اور معصیتوں کا اور بگڑے ہوئے معاشرے کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں تربیت نہیں کی گئی، مکتب اور مدرسے کی تعلیم نہیں دی گئی. یہ بچے جن کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، جب یہ کل کو بڑے بنیں گے، نوجوان بنیں گے، تو ہم کو ایک اچھا مسلم معاشرہ ملے گا. مکتب سے ہی ہم کو اچھا معاشرہ ملے گا، مکتب سے ہم کو والدین کے فرما بردار بچے ملیں گے. آپ دیکھ لیں، جو بچے مکتب کے اندر نہیں آتے اور جو مکتب میں آتے ہیں، ان کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. ہم کو والدین کے فرما بردار بچے مکتب سے ہی ملیں گے، اچھے نوجوان آگے چل کر کے مکتب سے ہی ملیں گے. یہ آگے ہماری نسل کا مستقبل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے، تو ہم کو اپنے مکاتب کو مضبوط کرنا چاہیے.
اپنے مکاتب کو بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، اور مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑا تعاون نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں۔ مکتب کے اندر 50 طلبہ پڑھ رہے ہیں، اگلے سال کو 100 اور 150 اور 200 ہو جانا چاہیے، تعداد ڈبل اور ٹرپل ہو جانا چاہیے۔ محلے اور بستی میں کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس کے یہاں سے بچہ مسجد اور مکتب کے اندر نہ آتا ہو۔ سب سے بڑا تعاون آپ کا یہی ہے کہ محلے میں جتنے گھر ہیں ہر گھر سے بچے مدرسے کے اندر آئیں، اور پھر والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً بچوں سے پوچھتے رہیں کہ بیٹا تم مدرسے کے اندر کیا پڑھتے ہو۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم لوگ روزی کمانے اور دنیا کمانے کی فکر میں اپنے بچوں کا حق بالکل بھی کھو دے رہے ہیں، اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کم سے کم 24 گھنٹے میں 10 منٹ 15 منٹ بچوں کو دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ آج جن بچوں کو ہم وقت نہیں دیں گے کل کو ان سے امید بھی نہ رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے کل کو ہو کر کے ہمارا سہارا بنے، ہمارے فرما بردار بنے، ہمارے کام آئیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ان کو وقت دیں۔ بہت بڑا رویہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ آج کے معاشرے اور ماحول میں بچوں کو بالکل بھی وقت نہیں دیتا۔ اکثر وقت تو گھر کے باہر گزرتا ہے، اور گھر کے اندر آنے کے بعد پھر وہی موبائل کے اندر اور دیگر کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ والدین کو یہاں تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کس مکتب میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو بیٹھا کر کے پوچھیں کہ تم کیا پڑھتے ہو، اس سے بچوں کا بھی حوصلہ بلند ہوگا، ان کے اندر بھی فکر پیدا ہوگی۔ یہ ہمارا بہت بڑا تعاون ہوگا۔ اور مضبوط کرنے کے لیے دوسرا بڑا تعاون یہ ہے کہ محلے والوں کی، بستی والوں کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بستی میں، ہماری مسجد میں جو مکتب چلتا ہے اس کے خرچ کا کیا انتظام ہے۔ یہ بستی والوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مکتب کہیں اور ہے، اس کے لیے تعاون اور انتظامات دوسری جگہوں سے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مکتب کے مکمل اخراجات اسی بستی سے پورے ہوں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس بستی کے اندر مکتب قائم ہے، اگر اس بستی کے لوگ یہ چاہ لیں کہ اس مکتب کا مکمل انتظام ہمارے ہی اوپر ہوگا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن شریف کی، مکتب کی، مکتب کے معلمین کی، علماء کی اتنی اہمیت نہیں رہی۔ اہمیت پیدا کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہمارا مکتب مضبوط ہوگا، اور یہاں سے ہم کو اچھے اچھے حفاظ اور قرآن شریف پڑھنے والے طلباء ہم کو ملیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس طرح کا تعاون ہو سکے اس طرح کا تعاون اپنی طرف سے مکتب کو دیں۔ ہماری طرف سے مکتب کو ہر طرح کا تعاون ہونا چاہیے۔ جو بھی محلے کے سرکردہ افراد ہیں، سماجی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ مکتب کی پوری فکر کریں، اور کبھی وقتاً فوقتاً آ کر کے معلمین سے، ذمہ داروں سے پوچھیں کہ تمہاری کیا ضرورت ہے، مدرسے کا نظام کیسے چلتا ہے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ ہم لوگ نہ کرنے کے کام بہت سے کرتے ہیں، جو کرنے کے کام ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کام کیا ہے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں کہ ہم لوگ اپنے مسجد کے نظام کو، مدرسے کے نظام کو، مکتب کے نظام کو مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں کہ ہمارے مکاتب، ہمارے مکتب کے لوگوں کو محلہ چھوڑ کر کے دوسرے جگہ جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب جا کر کے ہمارے مکاتب مضبوط ہوں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مکاتب کے مقاصد میں بنیادی مقصد ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدت کو محفوظ کریں، ورنہ وہ حالات دیکھنے کو ملیں گے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں اسکول اور کالج کے طلباء کے
کوئی تفسیر کا انکار کر رہا ہے، کوئی بچیاں پردے کا انکار کر رہی ہیں، بہت سے لوگ اسکول کالج پڑھنے کے بعد سود کو حلال کہہ دے رہے ہیں۔ ابھی صرف 1 مہینے کے اندر کے سوالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے بچے جب بچپن میں اس طرح کے مکاتب کے اندر آ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کر لیں گے، مضبوط کر لیں گے، پھر وہ کسی بھی اسکول میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ماحول میں چلے جائیں گے، وہ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو خراب نہیں کریں گے۔ اور وہی ہمارا مقصد اور حاصل ہے، یا بنی اللہ استغفر الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بچوں تم نہ مرنا ہمارے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہر والد کی، ہر والدہ کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ اس کو ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ میری اولاد کس طرح سے زندگی اسلام کے مطابق گزارے اور اس کا خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہو۔ یہ ہر والد کی فکر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو مکتب کی ہر طرح کی تربیت اور اس کے تعاون کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس کے انتظامات کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف سے بہتر بندہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا